آج ہم انشاءاللہ سبق نمبر 20 پڑھیں گے جو سورۃ التین پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين والتين والزيتون قسم ہے انجیر کی اور قسم ہے زیتون کی وطور سینین اور قسم ہے طور سینین کی وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ اور قسم ہے اس امن والے شہر کی لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ یقیناً تحقیق ہم نے پیدا کیا ہے انسان کو سب سے اچھی بناوٹ میں۔ اس سورت کے پہلے ہی لفظ التین کی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ التین ہے۔ چونکہ یہ لفظ اس میں وارد ہوا ہے، بیان ہوا ہے، تو اس لفظ کی وجہ سے اس سورت کا نام علامت کے طور پر التین رکھا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے آغاز میں 4 چیزوں کی قسم اٹھائی ہے۔ 4 چیزیں، پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات بیان ہوئی ہے کہ
اللہ تعالیٰ چونکہ ساری کائنات کا وہ خالق ہے، مالک ہے اور وہ شہنشاہ ہے، اور پوری کائنات جو ہے وہ اس کے سامنے محتاج ہے، تو اللہ تعالیٰ جس کی چاہے وہ قسم اٹھا سکتا ہے، لیکن اللہ نے اپنے بندوں کو پابند کیا ہے کہ تم نے میرے سوا کسی کی قسم نہیں اٹھانی۔ بعض لوگ وہ اللہ کے سوا رسول کی قسم اٹھاتے ہیں، رسول کی قسم، کوئی کسی اور بزرگ کا نام لے کر مولا علی کی قسم، پنج تن پاک کی قسم، مجھے دودھ پتر دی قسم، تو یہ قسمیں جو ہیں یہ ٹھیک نہیں ہیں۔ یہاں تک کہ بیت اللہ کتنا معزز مقام ہے، کتنی محترم جگہ ہے، ساری دنیا کے مسلمان وہ بیت اللہ کا رخ کرتے ہیں، اس کو اپنا قبلہ، اپنا کعبہ مانتے ہیں، لیکن کعبۃ اللہ کی، بیت اللہ کی قسم اٹھانا بھی جائز نہیں ہے، بیت اللہ کی قسم بھی جائز نہیں۔ ایک یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آ کر یہ باقاعدہ یعنی شکایت لگائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ میں نے آپ کے کچھ یعنی کلمہ پڑھنے والوں کو، آپ کے امتیوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ کعبہ کی قسم اٹھاتے ہیں، تو یہ تو شرک کرتے ہیں۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا، آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ تم کعبہ کی قسم اٹھاتے ہو، آئندہ تم نے کبھی یہ قسم نہیں اٹھانی، اگر کبھی کعبے کا تذکرہ کرنا ضروری بھی سمجھو تو تم نے قسم اٹھانی ہے کہ قسم ہے رب کعبہ کی، قسم ہے رب کعبہ کی، تو کعبے کی قسم جائز نہیں، رب کعبہ کی قسم جو ہے وہ جائز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان 4 قسموں میں سے جو پہلی 2 قسمیں ہیں وہ 2 پھلوں کے حوالے سے ہیں۔ ایک انجیر کی اللہ نے قسم اٹھائی، قسم ہے انجیر کی، والزیتون، اور قسم ہے زیتون کی۔ یہ دونوں کثیر الفوائد، یہ پھل ہیں جن کے بہت زیادہ فوائد ہیں، اور یہ حکمت کی کتابیں آپ کبھی دیکھیں، پڑھیں یا حکماء سے ان کے بارے میں پوچھیں تو وہ بتائیں گے کہ انجیر کتنا یعنی مفید پھل ہے، اور جو زیتون ہے وہ بھی بڑا ہی مفید پھل ہے، بہت ساری بیماریوں کے لیے ان میں شفا بھی ہے، اور یہ انسانی یعنی اجزاء جو ہیں نا خوراک کے، ان میں سے ایک بہت بڑی طاقتور غذا بھی ہے۔ بعض میں نے تفسیروں کے اندر یہ بات دیکھی ہے، اس میں لکھا ہے کہ جو سب سے زیادہ عمر پانے والا درخت ہے نا وہ انجیر ہے، اس درخت کی عمر سب درختوں سے زیادہ ہوتی ہے، بلکہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور بھی کئی مفسرین
انہوں نے بتایا کہ کئی انجیر کے ایسے درخت ہیں کہ ان کی عمر جو ہے وہ ہزاروں سال ہے، ہزاروں سال، لیکن اپنا پھل، اپنا میوہ اسی طرح دے رہے۔ تو سب سے زیادہ عمر پانے والا جو درخت ہے وہ کیا ہے؟ انجیر۔ اچھا، اب یہ جو قسم ہے نا دو پھلوں کی، اصل میں مراد یہاں دو پھلوں کی قسم اٹھانا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ان مقامات کی قسم ہے جہاں پر یہ دو پھل پیدا ہوتے ہیں کثیر تعداد میں، اور وہ جگہ کون سی ہے؟ وہ جگہ ہے ملک شام، سرزمین فلسطین۔ اب یہ جو جگہ ہے اس کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ الذی بارکنا حولہا، یہ ہے نا 15ویں پارے کے شروع میں کہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہا، کہ جس کے ہم نے ارد گرد بڑی برکتیں رکھی ہیں، بڑی برکتیں۔ تو یہ مبارک سرزمین ہے، یہ سرزمین شام، سرزمین فلسطین، انبیاء کی، بہت زیادہ انبیاء کی یہ جائے پیدائش بھی ہے، جائے وفات بھی ہے، یہ جو شام کی سرزمین ہے۔ تو وہاں پر یہ دونوں پھل جو ہیں یہ بکثرت پیدا ہوتے ہیں۔ تو ان پھلوں کی مناسبت سے یہاں نام تو انجیر اور زیتون کا لیا گیا ہے، لیکن مراد وہ جگہ ہے کہ جہاں پر یہ دونوں پھل پیدا ہوتے ہیں۔ اور یہ جگہ یعنی پھلوں کی جگہ جو ہے، اس سے پھر مراد کیا ہے؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش۔ اللہ کا ایک بڑا جلیل القدر پیغمبر، بڑا اولو المرتبت پیغمبر اور بڑے ہی مقام و مرتبے والا پیغمبر جناب عیسیٰ علیہ السلام، وہ اس سرزمین میں پیدا ہوئے، یعنی شام کے علاقے، فلسطین کے علاقے۔ قرآن مجید میں ان کی ولادت کا وہ سارا تذکرہ آتا ہے کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، فرمایا کہ ذرا مریم کا تذکرہ کریں نا علیہ السلام، کہ جب ان کے اوپر وہ ولادت کا موقع آیا تو اس وقت وہ ایک مشرقی جانب جو ہے نا وہ چل دی، وہاں پر پھر عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، یعنی اریحا وہ جگہ ہے جہاں پر یہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، اریحا اس مقام کا نام ہے۔ آج کل بعض لوگ اپنی بچیوں کا نام رکھتے ہیں اریحا، تو یہ اس مقام کا نام ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو یعنی ان دونوں قسموں سے اصل میں مراد جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی جگہ، ان کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ تیسری قسم اللہ نے اٹھائی وَطُورِ سِینِین، اور طور سینین کی قسم ہے۔ طور سینین، یہ سینین جو ہے یہ ایک وادی ہے، اور یہ وادی جو ہے نا یہ مصر اور شام کے درمیان یہ بہت بڑا صحرا ہے، بہت بڑا بیابان ہے، تو اس کو وادی سینین کہتے ہیں۔ اور اس وادی سینین کا قرآن کے اندر ایک نام وادی سینا بھی ہے، وادی سینا، یعنی نام صرف لفظ الگ الگ ہے لیکن مراد ایک ہی ہے، وادی سینین اور وادی سینا۔
یہ جو وادی سینین ہے نا، اس وادی سینین کے اندر ایک چھوٹی وادی ہے جس کو وادی طوا بھی کہتے ہیں۔ جس کو کیا کہتے ہیں؟ وادی طوا۔ قرآن مجید میں اس وادی کا بھی تذکرہ آتا ہے، فرمایا اذهب الى فرعون انہ طغی، کہ ذرا فرعون کی طرف جاؤ اے موسیٰ علیہ السلام، کہ وہ بڑا سرکش ہو چکا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام سے جہاں یعنی سب سے پہلی وحی نازل ہوئی جناب موسیٰ علیہ السلام پر، تو اس وادی کا نام کیا ہے؟ وادی طوا۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آ رہے تھے نا مدین سے، بیوی بچے ساتھ ہیں، تو دور آگ جلتی ہوئی نظر آئی کہ جیسے آگ جل رہی ہے، تو اپنے اہل خانہ سے کہتے ہیں تم یہاں ٹھہرو، میں وہاں سے کچھ آگ لے کر آتا ہوں۔ سردی کا موسم تھا، رات کا وقت، چلو آگ سینکیں گے بھی، اور یہ ہے کہ راستہ بھی بھولے ہوئے تھے، پتہ نہیں چل رہا تھا کہ جانا کس طرف ہے۔ تو وہاں جہاں آگ جل رہی ہے یہ ایک علامت ہوتی تھی کہ وہاں کوئی نہ کوئی بندہ بیٹھا ہوگا، تو میں وہاں کسی فرد سے جا کر راستہ بھی پوچھ کر آتا ہوں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام وہاں آئے تو وہاں نہ کوئی بندہ نہ کوئی بشر، وہاں وہ جو آگ دکھائی دے رہی تھی نا، وہ در حقیقت اللہ کا نور تھا۔ قال انی انا اللہ، اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ یہ میں ہوں، میں اللہ ہوں۔ تو فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، اپنے جوتے اتارو، یہ مقدس وادی ہے جہاں پر آپ آئے ہیں۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام پر پھر سب سے پہلی وحی وہاں نازل ہوئی، اور ان کو نبوت و رسالت کا چارج دیا گیا، تو ان کی نبوت و رسالت کا آغاز ہوا۔ اسی لیے بعض لوگوں نے وہ ایک جملہ کہا ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام دیکھو آگ لینے گئے اور پیغمبری لے کر آ گئے، آگ لینے گئے اور پیغمبری لے کر آ گئے، رسالت لے کر آ گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو جہاں نبوت ملی اور جہاں ان کی نبوت کا رسالت کا آغاز ہوا تو وہ وادی طوا ہے۔ وادی طوا کہاں ہے؟ وادی سینین میں۔ اور اسی وادی کے اندر ہی وہ درخت ہے، وہ پہاڑ ہے جس کو طور کہتے ہیں، جس کو جبل طور، اور یہ بڑا عظیم المرتبت پہاڑ ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں باقاعدہ اس پہاڑ کے نام پر ایک سورت نازل فرمائی ہے، وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ، قسم ہے طور پہاڑ کی۔ تو یہ طور پہاڑ جو ہے یہ بڑا ہی بلند مرتبہ یہ پہاڑ ہے، جبل طور۔ اور اس طور کی شان کیا ہے، اس کی رفعت اور اس کی فضیلت کا سبب کیا ہے؟ وہاں پر جناب موسیٰ علیہ السلام کا اللہ سے ہم کلام ہونا۔ یہ وہ طور پہاڑ ہے کہ جہاں پر موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں اس وجہ سے نا اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت، اس کی امپورٹنس کی وجہ سے اللہ نے جو تیسری قسم اٹھائی وہ کیا ہے؟ طور سینین کی قسم ہے، طور سینین کی قسم۔ قرآن مجید کے اندر ایک اس پہاڑ کا ذکر ہے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ یہ پہاڑ یہ عظیم المرتبت کیوں ہے کہ اس پر موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے ہم کلام ہوتے تھے۔ وہ پتہ ہے نا 70 آدمیوں کو ساتھ لے کر گئے اور تورات بھی لانی تھی،
تو وہاں پر 70 اور وہ کہاں گئے تھے، کس پہاڑ پر؟ جناب موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر گئے، اور جس وقت وہ طور پہاڑ کا بھی ایک خاص مقام تھا، جس مقام پر جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کال ملتی تھی، اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ ڈائلنگ ہوتی تھی، اور اللہ تعالیٰ پھر موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کرتا تھا۔ پوری کائنات کے اندر صرف ایک موسیٰ علیہ السلام ہیں کہ جن سے زمین پر اللہ کی بات ہوئی ہے، جن سے زمین پر اللہ کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ کی بات ہوئی ہے، ڈائریکٹ بات ہوئی ہے بغیر کسی واسطے کے، لیکن وہ زمین پر نہیں ہوئی، وہ سدرۃ المنتہا پر ہوئی ہے، جیسا کہ سورہ النجم میں آتا ہے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ پیغمبروں میں سے صرف 2 پیغمبروں سے اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ بات کی ہے بغیر کسی واسطے کے، ایک موسیٰ علیہ السلام ہے اور ایک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کی بات ہوتی تھی طور پہاڑ پر، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ بات ہوئی، کہاں؟ سدرۃ المنتہا پر۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام کو یہ بڑا اعزاز ہے، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی اللہ سے اس پہاڑ پر بات ہوتی تھی۔ قرآن مجید میں ایک تذکرہ ہے نا، یعنی جبل طور کا، جبل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی، پہاڑ، تو جبل طور یعنی طور پہاڑ، ایک جبل طور کا تذکرہ ہے۔ قرآن مجید میں 2 اور بھی پہاڑ ہیں جن کا اللہ نے تذکرہ کیا، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑی بڑی نشانیوں میں سے 2 بڑی نشانیاں قرار دیا۔ وہ 2 پہاڑ کون سے ہیں؟ ایک صفا اور ایک مروہ۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، سمجھے نا، یہ 2 پہاڑ بھی اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے، اور ان 2 پہاڑوں کی جو یادیں ہیں وہ وابستہ ہیں سیدہ ہاجرہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ۔ جب وہ پانی کی تلاش میں وہ کبھی صفا پہ آتی، کبھی مروہ پہ جاتی، پھر صفا پہ، پھر مروہ پہ، ان کے وہ جو 7 چکر تھے نا، اللہ نے جن کو سائی کا، صفا اور مروہ حج اور عمرے کی سائی کا حصہ بنا دیے۔ تو قرآن میں ایک جبل طور کا تذکرہ ہے، اور ایک جبل صفا اور ایک جبل مروہ۔ احادیث کے اندر بھی کئی پہاڑوں کا جو بڑے مقام اور فضیلت والے پہاڑ ہیں، ان میں سے ایک آپ کو پتہ ہے، یعنی جبل ثور۔ جبل ثور، یہ جبل ثور کیا ہے؟ جس میں غار ثور ہے۔ جبل ثور کون سا ہے؟ جس میں اس پورے پہاڑ کا نام بھی ثور ہے، اور وہ جو اس میں غار ہے نا، وہ غار، وہ اس کا نام ہے غار ثور۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہجرت کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتیں وہ غار ثور کے اندر گزاری، اور آپ کے ساتھ جناب سیدنا ابو بکر صدیق تھے رضی اللہ عنہ۔ اور آپ کی تلاش میں جب مشرکین مکہ پیچھے آئے تو اتنا پیچھے آ گئے کہ بالکل غار کے منہ پر پہنچ گئے۔ جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ پریشان ہو کر کہتے ہیں اللہ کے رسول، اب تو وہ اتنے قریب آ گئے ہیں کہ اگر انہوں نے اپنے قدموں کی طرف دیکھا نا تو ان کی نظر سیدھی ہمارے اوپر پڑے گی۔ بالکل اوپر پہنچ گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا، تو پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو یعنی جبل ثور،
اس کی حدیثوں کے اندر اس کا تذکرہ ہے، بخاری شریف میں اور بھی کئی حدیث کی کتابوں۔ ایک اور بڑا یعنی مرتبے اور فضیلت والا پہاڑ ہے، اس پہاڑ کا نام ہے جبل نور۔ اس کا کیا نام ہے؟ جبل نور۔ اور اس جبل نور کے اندر ایک غار ہے جس کو غار حرا کہا جاتا ہے، اور اس غار حرا کا آپ ماشاءاللہ جانتے ہیں اس کی فضیلت کیا ہے کہ سب سے پہلی وحی ہمارے پیارے پیغمبر، ہمارے پیر و مرشد، ہمارے ہادی و رہنما، پیشوا مقتدا، ساری کائنات کے امام سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی، اور روشنی کی سب سے پہلی کرن جو اتری وہ اسی غار حرا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل 3 سالوں سے ہر رمضان وہاں جا کر گزارتے تھے، اور اب یہ تیسرا سال تھا کہ آپ وہاں رمضان گزار رہے ہیں، اور 21ویں رات تھی کہ جناب جبرائیل انسانی شکل میں ان کے پاس تشریف لائے اور آ کر ان سے یہ کہا اقرأ بسم اقرأ، پڑھیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر دوسری دفعہ، پھر تیسری دفعہ، آپ نے ہر بار یہی کہا میں تو پڑھا ہوا نہیں۔ تو چوتھی دفعہ انہوں نے کہا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ بس اس کے ساتھ ہی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک رواں ہو گئی، اور اس پر یہ پھر پڑھنے کا عمل جاری ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کرم سے پڑھانا شروع کر دیا، اپنے کرم سے۔ کہتے ہیں ساری دنیا پڑھتی ہے قلم سے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے اللہ کے کرم سے۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن کے اور حدیث کے اندر جن پہاڑوں کی بڑی فضیلت اور تذکرہ ہے، ایک جبل طور ہے، ایک جبل صفا ہے، اور ایک جبل مروہ ہے، ایک جبل ثور ہے، اور ایک جبل نور ہے۔ اور ایک اور پہاڑ کا تذکرہ سن لیں، اس پہاڑ کی بھی بڑی فضیلت ہے، اس پہاڑ کا نام ہے جبل احد۔ اس کا کیا نام ہے؟ جبل احد۔ جو بھائی بھی عمرہ کرنے جاتے ہیں یا حج کے لیے جاتے ہیں تو تقریباً سبھیوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم یعنی وہ جبل احد پر جائیں، اس کو دیکھیں، مقام جو میدان احد، جہاں احد کا میدان لگا تھا، اسلام اور کفر کے درمیان ایک بہت بڑا معرکہ ہوا تھا، اسلام اور کفر کی جنگ ہوئی تھی، تو یہ میدان احد۔ جبل احد کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان صحیح بخاری میں موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ھذا جبل یحبنا ونحبہ، کہ یہ وہ پہاڑ ہے کہ جس پہاڑ کو ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں اور یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اللہ! حالانکہ پہاڑ جمادات میں سے ہے، پہاڑ کن میں سے ہے؟ تو بعض جمادات بھی ایسے ہیں جن کو اللہ نے ایک خاص قسم کا ادراک اور خاص قسم کا شعور اور خاص قسم کا احساس عطا فرمایا ہوتا ہے۔ تو اب اس جبل احد کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ھذا جبل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آ رہے تھے، جب سامنے نظر پڑی نا جبل احد پر تو آپ نے اس وقت یہ یعنی کہ ارشاد فرمایا جملہ کہ یہ وہ پہاڑ ہے کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس پہاڑ سے محبت کرتے ہیں۔ اور وہ حدیث بھی آپ کو معلوم ہے کہ آپ ایک دفعہ احد پہاڑ پر چڑھے ہوئے تھے، تو احد پہاڑ جو تھے نا اس نے تھوڑی سی اپنے اندر جنبش پیدا کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پاؤں مبارک اس پہاڑ پر مارا
اور آپ نے فرمایا اثبت، اے پہاڑ اپنی جگہ قائم رہ، فإن علیک نبی و صدیق و شہیدان، اس وقت تیرے اوپر ایک اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ اور جناب سیدنا انس بیان کرتے ہیں کہ اس وقت پہاڑ پر یہ 4 افراد تھے، ایک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ابو بکر صدیق اور ایک عمر فاروق اور ایک عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ تو یہ 6 پہاڑ جو ہے نا، میں نے ان کا تھوڑا سا تذکرہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ تو ان پہاڑوں میں سے ایک بڑا فضیلت والا پہاڑ ہے، وہ کیا ہے؟ جبل طور۔ تو اللہ نے اس کی بھی قسم اٹھائی۔ ہاں وہ بھی ہے عرفات میں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح آگے اللہ نے چوتھی قسم اٹھائی، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس امن والے شہر کی قسم، اس امن والے، اور اس امن والے شہر سے مراد مکہ، اس لیے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اس شہر کے لیے دعا کی تھی، رب اجعل ھذا البلد آمنا، یا اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے، وارزق اہلہ من الثمرات، اور اس کے باشندوں کو، اس کے رہائشیوں کو تو پھلوں کا رزق عطا فرما۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا یہ نتیجہ ہے کہ پوری کائنات میں سب سے زیادہ اگر کسی شہر میں امن و امان ہے تو وہ مکہ ہے، اور پوری دنیا میں کہیں بھی کوئی پھل شاید ناپید ہو جائے، لیکن مکہ میں کبھی کوئی پھل ناپید نہیں ہوا۔ یہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا۔ تو یہ امن والا شہر ہے، وہاں اللہ نے امن و امان رکھا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ خاص طور پر وہ جو حرم کی حد ہے نا، وہاں پر تو اتنا امن کہ وہاں شکار کرنا بھی منع ہے، وہاں کے درخت کاٹنا بھی منع ہے، وہاں کی کانٹے دار جھاڑیاں کاٹنا بھی منع ہے، کہ جہاں پرندوں کو بھی امن، جہاں جانوروں کو بھی امن، تو وہ کتنی امن والی جگہ ہوگی۔ تو اللہ نے چوتھی قسم اٹھائی، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ۔ میرے بھائیوں، مفسرین نے یہ وضاحت کی ہے کہ یہ ہمیں بظاہر نظر آتا ہے کہ یہ انجیر اور زیتون کی قسم ہے، بظاہر نظر آتا ہے یہ طور سینین کی قسم ہے، بظاہر ہے کہ ھذا البلد الامین امن والے شہر کی قسم ہے، لیکن ان قسموں کے پیچھے 3 بلکہ 5 بڑے بڑے اولو العزم پیغمبروں کی زندگیوں کا تذکرہ ہے۔ انجیر اور زیتون کے پیچھے کون سی شخصیت مضمر ہیں؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام۔ اور طور سینین کے پیچھے کون سی عظیم شخصیت مضمر ہیں؟ جناب موسیٰ علیہ السلام۔ اور ھذا البلد الامین کے پیچھے کون سی شخصیت کار فرما ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ، جو وہاں مکہ میں پیدا ہوئے۔ اور جناب عیسیٰ، جناب ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام، جو اس مکہ کے بانی ہیں، اس مکہ کے بیت اللہ کے بانی، مکہ کے بانی، تو یہ ہیں ان کے پیچھے وہ اصل میں اولو العزم پیغمبر، وہ اصل میں پیچھے ان کی شخصیتیں ہیں۔ بات سمجھ آ گئی نا؟ اچھا آگے دیکھیں، فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یقیناً تحقیق ہم نے پیدا کیا انسان کو بڑی ہی خوبصورت ساخت میں، بناوٹ میں، ڈھانچے میں ہم نے اس انسان کو پیدا کیا۔ اب پیچھے وہ جو 4 چیزوں کی قسمیں ہیں، ان قسموں کا اور پھر آگے اس جملے کی آپس میں کوئی مناسبت، کوئی ان کا ایک دوسرے سے ساتھ ربط، کہ قسم ہے انجیر اور زیتون کی، قسم ہے طور سینین کی، قسم ہے اس امن والے شہر کی، اور آگے بات کیا کہی جا رہی ہے کہ یقیناً تحقیق ہم نے پیدا کیا انسان کو بڑے ہی
یعنی اچھے ڈھانچے میں۔ اب ان کا ذرا آپس میں تعلق غور سے سماعت کرنا، تعلق کیا ہے؟ اللہ تعالی ہمیں اصل میں یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہے کہ اے لوگو، ان 5 اولو العزم پیغمبروں کی زندگیاں دیکھ لو اور ان کو ذرا اچھی طرح دیکھو، آبزرو کرو، پھر تمہیں اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ انسان اگر انسان بن جائے نا تو پھر اس انسان سے زیادہ اعلیٰ اور اشرف مخلوق ہے ہی کوئی نہیں۔ انسان اگر کیا بن جائے، انسان اگر اپنے بناوٹ کے تقاضے پورے کرے، اپنی ساخت کے تقاضے پورے کرے، اور جس فطرت پر اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے اپنے ان فطرت کے تقاضوں کو پورا کرے، تو اس انسان سے زیادہ یعنی اشرف اور اعلیٰ اور افضل مخلوق ہے ہی کوئی نہیں۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تقویم۔ میرے بھائیوں، لوگ جو ہے نا، آپ دیکھیں لکڑ کا کوئی نہ کوئی ڈھانچہ، کوئی نہ کوئی یعنی بنا لیتے ہیں، لکڑ کا کوئی چیز بنا لیتے ہیں، انسان بنا لیا، کوئی پرندہ بنا لیا، پتھر سے بھی مختلف تصویریں، صورتیں، شکلیں بن سکتی ہیں، کاغذ کے بھی لوگ یعنی کوئی نہ کوئی چیزیں کاغذ سے بھی بنا لیتے ہیں، اور اسی طرح یہ مختلف دھاتیں لوہے کے ساتھ، پیتل کے ساتھ، چاندی کے ساتھ لوگ بت بنا لیتے ہیں۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، اس اللہ کی کاراگری دیکھیں کہ اس اللہ نے پانی کے قطرے سے انسان بنا دی۔ یہ ہے نا کمال، یہ ہے نا کمال۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ۔ فرمایا ہم نے انسان کو کس سے پیدا کیا؟ پانی کے قطرے سے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی کاراگری کہ لکڑوں کے، پتھروں کے، تانبے کے، پیتل کے، مٹی کے یہ بت بن جاتے ہیں، شکلیں بن جاتی ہیں، ڈھانچے بن جاتے ہیں، لیکن پانی سے تو کوئی ڈھانچہ بنا کر دکھائے۔ یہ کس کا کمال ہے؟ اللہ کا۔ فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ فرمایا ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ۔ پھر جب اس انسان نے وہ اپنی بناوٹ کے، اپنی ساخت کے اور اپنی فطرت کے تقاضے پورے نہ کیے، تو یہ انسان جو ہے انسانیت سے نکل کر جب حیوانیت میں چلا گیا، جب یہ انسانیت سے نکل کر کہاں چلا گیا؟ حیوانیت میں، تو پھر اتنا گرا، اتنا گرا، اتنا گرا کہ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ۔ پھر ہم نے اس کو سب نیچوں میں سے نیچے گرا دیا، سب نیچوں میں سے نیچے گرا دیا۔ دنیا میں بھی دیکھ لو میرے بھائیوں، دنیا کے اندر ہم سب سے زیادہ یہ جانوروں کو کہتے ہیں نا، یہ جانور کسی اگر کوئی الٹی سیدھی حرکتیں کرے، کوئی غلط حرکتیں کرے، ہم کہتے ہیں دیکھو اے جانوروں کی طرح حرکتیں کر رہے ہیں، اے فلاں گدھا ہے، فلاں، اس کو جانوروں سے تشبیہ دیتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ ہے کہ انسان اگر انسانیت سے گر جاتا ہے نا، تو سچی بات یہ ہے کہ وہ کائنات کی تمام مخلوقات میں سے سب سے زیادہ بدتر ہو جاتا ہے، اور اس کی دلیل قرآن میں موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان الذین کفروا، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، والمشرکین، اور مشرکین میں سے، اولئک ہم شر البریہ، اولئک ہم شر آپ اس کا ترجمہ دیکھ لیں، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی تمام مخلوقات میں سے، ساری کائنات میں سے یہ سب سے زیادہ برے ہیں۔ کون؟ یعنی اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو کافر ہیں۔
تو کافر جو ہے کافر وہ کائنات میں سب سے برا ہے، یہاں تک کہ یہ بات بلا خوف کہی جا سکتی ہے، بلا خوف تردید، کہ خنزیر اور کتا بھی اتنا برا نہیں اللہ کے ہاں جتنا برا یہ کافر اور مشرک ہے۔ خنزیر اور کتا بھی اتنا برا نہیں جتنا برا اللہ کے ہاں یہ کون ہے؟ یہ کافر اور مشرک۔ دیکھ لو قرآن کی آیت ہے اولئک ہم شر البریہ، اور قرآن مجید کی وہ آیت تو تقریباً کئی بھائیوں کو یاد ہوگی، اولئک کالانعام بل ہم اضل، اولئک کالانعام بل ہم، کہ یہ جو کافر ہیں، یہ جو ملحد ہیں، یہ جو مشرک ہیں، تو یہ لوگ جو ہیں یہ جانوروں کی طرح ہیں۔ ایک دفعہ تو کہا نا جانوروں کی طرح ہیں، تو اس کے ساتھ ہی اگلا جملہ کیا ہے؟ بل ہم اضل، بلکہ یہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ جانور بھی اللہ کے ہاں اتنے برے نہیں جتنے یہ برے، کائنات میں سے سب سے زیادہ پھر یہ کافر اور مشرک برا ہے۔ اور قرآن میں ایک اور آیت ہے، ان شر الدواب عند اللہ الذین، فرمایا کہ سارے چوپاؤں میں سے، سب جانداروں میں سے سب سے زیادہ برے اللہ کے ہاں وہ کافر ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم سنتے ہیں حالانکہ وہ سنتے کوئی نہیں ہے۔ تو میرے پیارے بھائیو، یہ اللہ نے فرمایا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، سمجھے نا؟ ہے فرشتوں سے بڑھ کر، ہے فرشتوں سے بڑھ کر انسان بننا، مگر پڑتی ہے اس میں کچھ محنت زیادہ۔ انسان بننے کے لیے کچھ محنت بھی کرنی پڑتی ہے، صرف یہ نہیں کہ انسانوں والا چہرہ، انسانوں والے ہاتھ، انسانوں والا جسم، انسانوں والا جسم یعنی باڈی مل گئی تو بندہ سمجھ لے کہ میں انسان نہیں، ہے فرشتوں سے بڑھ کر انسان بننا، مگر پڑتی ہے اس میں کچھ محنت زیادہ۔ اگر انسان بن جائے تو میرے بھائیوں فرشتوں سے بھی افضل ہے، یہ فرشتوں سے بھی افضل ہے۔ فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے، میں تو مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان ہی رہنے دو۔ فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے، میں تو مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان ہی رہنے دو۔ اگر انسان سدھر جائے، انسان سنور جائے، انسان صحیح فطرت کے تقاضے اپنا لے، پورے کرے، تو میرے بھائیوں یہ فرشتوں سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اور اگر انسان بگڑ جائے اور انسان ڈی ٹریک ہو جائے تو پھر یہ انسان جب ابو جہل، فرعون اور نمرود کی شکل میں سامنے آتا ہے تو پھر یہ انسان یعنی خنزیروں سے اور بندروں سے اور کتوں سے بھی زیادہ بدتر ہوتا ہے۔ اور اللہ نے کئی انسانوں کو بندر اور خنزیر بنایا نا، قرآن میں بھی آتا ہے فَجَعَلْنَاهُمْ قِرَدَةً، ہم نے ان کو بندر ہی بنا دیا، ہم نے ان کو خنزیر ہی بنا دیا، اس لیے کہ ان کے کام ہی بندروں اور خنزیروں جیسے تھے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اللہ نے 4 قسمیں اٹھا کر کیا فرمایا کہ ہم نے انسان کو سب سے اچھے ڈھانچے میں، سب سے اچھی بناوٹ میں پیدا کیا، ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس کو لٹا دیا نیچوں میں سے سب سے نیچے۔ اور قرآن مجید میں وہ آیت آتی ہے نا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، ان المنافقین فی الدرک الاسفل، کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں جائیں گے۔ دیکھ لو، ثم رددناہ اسفل سافلین، فرمایا الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات،
اور انہوں نے نیک عمل کیے، فرمایا کہ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، تو ان کے لیے اجر ہے کبھی نہ ختم ہونے والا۔ اللہ، جن کو پھر جنت مل گئی تو پھر جنت میں سے کبھی نہیں نکالا جائے گا۔ جو وہاں جنت میں چلا گیا، جنت کی نعمتیں، جنت کی لذتیں، اس کی مہمان نوازیاں، سونے چاندی کے وہ تیار کیے ہوئے محلات، اور پھر وہ دودھ اور شہد اور شراب طہور کی نہریں، اور وہ پرندوں کا گوشت، اور پھر وہاں پر انواع و اقسام کے پھل فروٹ، اللہ یہ سارا کچھ جو دے گا نا، اور پھر یہ چیزیں کبھی ختم نہیں ہوں گی، مسلسل ملتی رہیں گی، ابد الاباد کے لیے ملتی رہیں گی۔ ان کے اندر کبھی کوئی بحران نہیں آئے گا، کبھی ان میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ اچھا جی، اب ذرا غور فرمانا، ایک جملہ ہے، ذرا غور سے سننا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو آپ کے سامنے اب ہم نے یہ دو کردار پیش کیے۔ ایک انسان کا کردار کیا ہے کہ ثم رددناہ اسفل، یہ کن کا کردار ہے؟ یہ ان کا کردار ہے کہ جنہوں نے اپنی فطرت اور اپنی بناوٹ کے تقاضے نہیں پورے کیے، اور وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر وہ ایسے ڈی ٹریک ہوئے کہ وہ کفر اور شرک کی لائن پہ چلے، جو لائن سیدھی جہنم کو جاتی ہے۔ تو انہوں نے چونکہ وہ غلط لائن کو چوز کیا، غلط لائن پر چل پڑے۔ ایک کردار ان کا کردار ہے، ایک کردار ان کا کردار ہے۔ یہ معاشرے میں آپ کو ایک یہ کردار، بظاہر تم دیکھو گے بڑی ترقی، بڑا عروج، بڑی ترقی۔ آج لوگ کہتے ہیں جی مغرب نے بڑی ترقی کی ہے، یورپ کہاں پہنچ گیا، دیکھو امریکہ کہاں پہنچ گیا، دیکھو کینیڈا، آج دیکھو وہاں کیا ہو گیا۔ اور میرے پیارے بھائیوں، وہ جو بڑی بڑی ہائی سوسائٹیاں ہیں، یا وہ جو بڑی بڑی ہائی جینٹری ہے، یا وہ جو بڑے ترقی یافتہ ممالک ہیں، تو ان کے پیچھے تو دیکھو کہ سوائے شرک اور کفر کے کیا ہے۔ تمہیں ان کی صفائیاں نظر آتی ہیں، تمہیں ان کا ماڈرن ازم نظر آتا ہے، ان کے بڑے بڑے صاف ستھرے ہسپتال نظر آتے ہیں، ان کی صاف ستھرے سڑکیں تو نظر آتی ہیں، لیکن ان کے اندر چھپا ہوا وہ کفر اور شرک وہ نظر نہیں آتا۔ آج ہم جناب یورپ پہ مر جاتے ہیں، مغرب پہ مر جاتے ہیں، مثالیں دیتے ہیں، بڑے جناب وہ یہ اور بڑے وہ۔ میرے بھائیوں یہ کون ہیں؟ قرآن کہتا ہے ثم رددناہ اسفل، یہ سارے اسفل سافلین ہیں۔ کیوں؟ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ کیا ہے؟ اسفل، جتنی مرضی ترقی کر لیں، جہاں مرضی پہنچ جائیں، لیکن ہیں تو اسفل سافلین۔ انما المشرکون نجس، کہ مشرک پلید ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں اقبال جو ہے نا، اللہ جانتا ہے کبھی کبھی بڑی کمال کی بات کرتا ہے، بڑی کمال کی۔ وہ کہتا ہے کہ دیکھا نہیں تو نے کیا یورپ کا، مغرب کا وہ تہذیبی نظام۔ ایک شعر میں کہتا ہے کہ اے مسلمان، دیکھا نہیں کیا تو نے مغرب کا وہ تہذیبی نظام، چہرہ روشن اندرون چنگیز سے تاریک تر، چہرہ روشن اندرون چنگیز سے تاریک تر۔ کہتے ہیں صرف ان کا آپ کو چہرہ روشن اور اجلا اور چمکتا ہوا نظر آئے گا جی، ہسپتال بڑے کمال کے، سڑکیں بڑی کمال کی، ان کی اسمبلیاں بڑی یہ، اور ان کی کاریں، ان کی کوٹھیاں جی، پورے جاپان کو دیکھو، پورے امریکہ کو دیکھو جی، تمہیں وہاں پر ایک ٹرالی بھی تمہیں ویسٹیج کی نظر نہیں آئے گی۔ لیکن یہ ہے کہ میرے پیارے بھائیوں، جتنی مرضی وہ صفائی پسند ہوں، جو مرضی بھی ہو، لیکن اندر تو سارا گند بھرا ہوا ہے، اندر تو سارا گند بھرا ہوا ہے۔
اللہ آج جو ایک دو چکر لگا آتے ہیں نا کوئی کینیڈا کا امریکہ کا، اللہ معاف فرمائے، یہاں پر آ کر ان کی زندگیاں پھر پاکستان کی بدخوئی میں گزر جاتی ہیں۔ او جی پاکستان بڑا گندا، پاکستان بڑا یہ، پاکستان یہ، یعنی وہ پھر ان کی باقی زندگیاں پاکستان اور پاکستانیوں کی بدخوئیاں اور ان کی مذمتیں اور ان کے بارے میں ساری زندگیاں گزر جاتی ہیں۔ اور میرے بھائیو آپ دیکھ لیں، یہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، یہ جہاد کا مرکز ہے، دنیا میں جہاں کہیں بھی جہاد اٹھا تو اس جہاد کی اٹھان کہاں سے پیدا ہوئی؟ جہاد کہاں سے اٹھا؟ اس پاکستان سے اٹھا، الحمدللہ۔ تو اس لیے اپنے ذرا سارے پہلوؤں کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پاکستان سے بڑا کام لیا ہے، بڑا کام لیا ہے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ اللہ نے اس پاکستان سے کام لینا ہے۔ میری بات سمجھے نا؟ تو بہرحال اللہ نے ایک کردار پیش کیا، ثم رددناہ اسفل سافلین، اور دوسرا کردار کیا پیش کیا؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ یہ دو مختلف کردار، دو متضاد کردار، کیا اس بات پر یہ دلالت نہیں کرتے کہ کوئی ایک ایسا دن ہوگا کہ جہاں ہر برے کو اس کی برائی کی سزا ملے اور ہر نیک کو اس کی نیکی کا اجر ملے؟ کیا ایسا دن ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ میری بات آپ سمجھے نا بھئی؟ ایک آدمی ساری زندگی برائیاں کرتا، ظلم کرتا، وہ مر جائے، اور ایک آدمی ساری زندگی نمازیں پڑھتا، سردیوں میں وضو کرتا اور اللہ کی اطاعت کرتا مر جائے، دنیا سے چلا جائے۔ اب دونوں بالکل مر جائیں، کھپ جائیں، مٹی ہو جائیں، معاملہ ختم، آگے کچھ نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں پھر یہ نظام تو نہ ہوا، یہ تو اندھیر نگری ہوئی۔ پھر لہٰذا یہ دو قسم کے کردار تمہیں بتاتے ہیں کہ ایک دن ایسا آنا ہے کہ جہاں نیکوں کو ان کی نیکی کا بدلہ ملے گا، بروں کو ان کی برائی کی سزا ملے گی، اور اس دن کا نام کیا ہے؟ یوم الدین۔ اس دن کا نام کیا ہے؟ آگے سنیں، فما یکذبک بعد بالدین۔ اے انسان کبھی غور تو کر، اتنی واضح دلیلوں کے باوجود کون سی وہ چیز ہے جو تجھے اس بات پر آمادہ کرتی ہے کہ تو اس جزا اور سزا کو جھٹلا دیتا ہے؟ فما یکذبک، پس کون سی وہ چیز ہے کہ جو جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے تجھ کو اے انسان، بعد، اتنے واضح دلائل کے بعد، بالدین، جزا و سزا کو۔ بتا اب اتنے واضح دلائل کے بعد قیامت کو نہ ماننے کی کوئی وجہ ہے؟ قیامت کا انکار کرنے کی کوئی عقلی کوئی وجہ ہے؟ جب تجھے یہ ساری باتیں سمجھ آ رہی ہیں پھر کیوں نہیں قیامت کو مانتا؟ پھر کیوں قیامت کا انکار کرتا ہے؟ فرمایا الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ ایک معمولی درجے کا کوئی انصاف کرنے والا عادل حکمران ہو تو وہ یعنی بے انصافی کو پسند نہیں کرتا، تو جو اللہ سارے حاکموں کا حاکم ہے بھلا وہ اس بے انصافی کو اور ظلم کو پسند کرے گا کہ نیک کو اس کی نیکی کا بدلہ نہ ملے اور برے کو اس کی برائی کی سزا نہ ملے؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم مجرم اور مسلم ایک برابر کر دیں؟ ایسا تو کبھی نہیں ہوگا۔ کیوں بھی بات سمجھ آ گئی نا؟ تو یہ اللہ نے ایک بہت بڑی پھر دلیل دی، الیس اللہ باحکم الحاکمین۔ فرمایا ایک عام درجے کا کوئی حکمران، کوئی منصف، کوئی افسر وہ بے انصافی کو پسند نہیں کرتا کہ جس کے مزاج میں انصاف ہو، تو اللہ تو پھر سارے حاکموں کا حاکم ہے، وہ اس بے انصافی کو کیسے پسند کرے گا؟